15वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में 3221 अल-मुस्तदरक लिल-हाकिम में मौजूद है। इमाम ज़ाहबी ने भी मवाफ़क़त की है। मिशकात में 133 नंबर हदीस है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाकर फारिग हुआ करते तो उसके पास खड़े हो जाते कब्र के ऊपर और फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और उसके लिए इस्तिक़ामत की दुआ करो, अभी इससे कब्र में सवाल किया जाएगा। तो कब्र में दफनाने के बाद दुआ करनी चाहिए कब्र में सवालों के इस्तिक़ामत के लिए और उसके लिए इस्तिग़फ़ार के लिए। जनाजे के बाद जो दुआ की जाती है ये साबित नहीं है। कब्र पे खड़े होकर दुआ करें और हाथ उठाकर करें। सही मुस्लिम में हदीस है 2256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा हाथ उठाकर कब्रिस्तान जाकर दुआ किया करते थे। 3 दफा हाथ उठाकर। इसमें मैंने पूरा लेक्चर भी दिया, मसला नंबर 74 इसाले सवाब से मुताल्लिक, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो आपने दुआ करनी है इस्तिग़फ़ार। ये जो आज का डॉक्टर तैयब कादरी साहब की वो एक वीडियो आई हुई है, वो कब्र पे आ कहते हैं बेटा पढ़, और बाकी कहते हैं साइड पे जो फरिश्ते आने लगे हैं जनाब, और वो उसको तलकीन करते हैं। तलकीन नहीं करनी, इस्तिग़फ़ार करना है, उसके लिए दुआ करनी है। हमें नहीं नजर आ रहा है फरिश्ते किस तरह किस वक्त दाखिल होंगे, हमें नहीं पता। तो ये तलकीन करना ये साबित नहीं। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ना और उसकी शुरू की आयात, वो भी रिवायत ज़ईफ़ है। मैंने मसला नंबर 112 ए के अंदर बयान की थी, ए बी के अंदर, जो कुरान की 12 सूरतों के सही फजाइल उसमें बताया था। और मसला नंबर 74 में इसाले सवाब से मुताल्लिक सारी गुफ्तगू मैंने कंक्लूड की है। सेकंड लास्ट हदीस है 16वीं हदीस सही मुस्लिम में बड़ी डिटेल के साथ है, 321 नंबर किताबुल ईमान चैप्टर में। ये बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है, मैंने इसलिए इसको एंड पे रखा है। मिशकात में भी मुख्तसरन मौजूद है 1716, लेकिन मुस्लिम में ईमान वाले चैप्टर में बड़ी दर्दनाक हदीस है, बहुत दर्दनाक। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। फिर अपने बेटों को बुलाया। अब मौत के वक्त बाप की हालत देख के उन बेटों पर क्या कैफियत होगी, तो उन बेटों ने हजरत अमर इब्न आस को तसल्ली दी कि अब्बा जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हुई है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। लेकिन सहाबी में और आम आदमी में यही तो फर्क है, उसे तो पता है आखिरत का मामला कितना सख्त है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे बेटो, अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा पसंदीदा बात कोई नहीं कि कोई कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी तौहीद का इकरार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना, ये असल निस्बत है। जो तुम मुझे कह रहे हो सहाबी होना, असल निस्बत यह है कि इंसान कलमा पढ़ ले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, मेरी जिंदगी में 3 दौर गुजरे। पहला वो दौर था कि जब मैं इस रुए अर्ज पर सबसे ज्यादा नफरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से किया करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से रसूलुल्लाह को कत्ल कर दूं, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ऐ मेरे बच्चों, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा दोज़ख में जाता। फिर अल्लाह ने मेरे पर करम किया और मेरी जिंदगी में दूसरा दौर आया। अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया सुलह हुदैबिया के बाद। इन्होंने और हजरत खालिद इब्न वलीद ने इकट्ठा ईमान कबूल किया, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर फिर कोई महबूब शख्स नहीं था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ ईमान लाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा, या रसूलल्लाह अपना दायां हाथ आगे कीजिए, मैं ईमान लेकर आऊं। तो जब आपने अपना दायां हाथ आगे किया तो मैंने अपना दायां हाथ पीछे खींच लिया और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, पहले मुझे गारंटी दें कि अल्लाह ताला मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर इब्न आस, क्या तुझे नहीं पता कि इस्लाम गुज़श्ता के सारे गुनाहों को माफ कर देता है? यानी इस्लाम ले आया पिछले गुनाह माफ, जो सूरतुल फुरकान में भी आया कि कोई शिर्क से भी तौबा कर ले, हम उसकी गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। फिर कहते हैं कि मैंने इस शर्त पर इस्लाम कबूल किया, फिर रसूलुल्लाह से बढ़कर मुझको कोई महबूब नहीं था। ऐ मेरे बेटो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की वजाहत की वजह से कभी भी आंखें भरकर आपकी तरफ नहीं देखा।
اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں ان کے چہرہ مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے رعب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ حضرت عمر بن عاص. اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. اچھا پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا. پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں, دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں. بڑی اسٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی. لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا. اور وہ دور کون سا تھا؟ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی. وہ دور تھا. موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں. موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے. اے میرے بچوں دوسرے دور میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر آزمائش آئی. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. جنگ صفین, جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 116 جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اے میرے بیٹو اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے جانا, نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا. اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی 2-2.5 گھنٹے. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا. صحیح مسلم 321 کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں حدیث ہے. اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں. یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے ان کے لیے یہ موت ہے یہ حدیث. کیونکہ اس میں حضرت عمر ابن عاص کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے اس قبر میں زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس, تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا. اب یہ ان کے لیے موت تھی حدیث. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بن عاص جو ہے نا آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے. ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا. پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا. اور اتنا بے ایمان ہے وہ شخص, اس نے صرف یہ آخری بات کی ہے. اگر وہ پوری حدیث نقل کرتا تو عام آدمی کو بھی پتا چل جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو اس نے یہ کہا کہ جی بس آخری وقت نے کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے. ظاہر جنگ صفین بھی بیچ میں آنی تھی. وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا. اس قسم کی بیک کی باتیں انہوں نے کی ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر معاذ اللہ وہ اس میں بھی خبیث اس سے بھی ایک درجے آگے کیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت طاری ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی, ہجامی کیفیت ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا. انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ ادوار تھے, سب سے برا دور, پھر اچھا دور, پھر آزمائش کا دور. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے. قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان کے ساتھ اٹھائے اور اہل بیت کے ساتھ. بھائیو 2 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دوں آخری حدیث بیان کرنے سے پہلے. ایک مسئلہ نمبر نیو 5 ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سمائے موتا کا عقیدہ اور یہ جو متشابہات ہیں, متشابہات کی ڈیفینیشن کیا ہے, قبر کی زندگی متشابہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اور برزخی اور زمینی قبر کے حوالے سے. اور دوسرا لیکچر ہے قبروں کے احکام اور مزارات کے احکام اور گنبد خضرا سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 27 ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری 17ویں حدیث موقوفاً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 112C میں بھی بیان کی تھی, قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل.
اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بیان کرے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اسے یہ بات معلوم چلی ہے۔ الموجم الکبیر الطبرانی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652 نمبر یہ حدیث ہے، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات عذاب القبر میں 128 نمبر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، سورت نمبر 67 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت، 30 آیات پہ ہے، 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تو جب اسے دفنایا جاتا ہے تو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ سورت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سورت الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے سورت الملک۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اینڈ پہ پتہ چل گیا، سورت الملک۔ اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے، باقی اعمال تو کرنے ہیں، اس کے ساتھ یہ اضافی وظیفہ ہے، اور اسی کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں 1400 نمبر ہے، جامعہ ترمذی میں 2891، سنن ابن ماجہ میں 3786 اور مشکات میں 2153 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی لیے ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے بلو کارڈ میں بھی سورہ ملک کا وظیفہ لکھا ہے، اسے ضرور پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔